فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم۔ ناظرین، تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پروگرام اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکم رمضان المبارک سے شروع ہے۔ انشاءاللہ ہر روز میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ 29 یا 30 روزے تک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ابتدائی فقہی مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان کا جاننا بہت ضروری ہے اور ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے اور نماز کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے واجبات کتنے ہیں، وضو کے بارے میں پتہ نہ ہو وضو کس طرح کرنا ہے۔ ناظرین، ان سب مسائل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج ہم سب سے پہلے وضو کے بارے میں جانیں گے۔ وضو کے بارے میں اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں وضو کے فرائض کو بیان کیا کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، اور دوسرا کہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، اور تیسرا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ ناظرین، ہم جانیں گے کہ چہرہ جو ہے پہلا فرض ہے، اور چہرہ کتنا دھونا فرض ہے۔ چہرہ بالوں کی جڑوں سے لے کر، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اتنا چہرہ دھونا فرض ہے۔ اور میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ نے چہرہ کس انداز سے دھونا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وضو کے اندر جو چیزیں دھونی فرض ہیں، جو وضو آپ نے دھونے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اور جس وقت انسان نے جو وضو کر رہا ہے
ہاتھوں میں جس وقت اس نے پانی لینا ہے تو سب سے پہلے طریقہ یہ اپنائے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے پر آہستہ سے پانی ڈالے. جب دونوں ہاتھوں میں پانی لے لے تو ہاتھوں کو تھوڑا سا اٹھا کر پیشانی سے بہائے پانی کو تاکہ بہتا ہوا پانی نیچے تک پہنچ جائے. اور اسی طرح دوسری مرتبہ پانی لے اور دائیں جانب تھوڑا سا اونچا پیشانی سے بہائے اور نیچے کی طرف آئے, پانی نیچے تک بہتا چلا جائے. اور اسی طرح بائیں جانب بھی. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہماری جو ہے سنت بھی پوری ہو جائے گی اور فرض بھی جو ہے اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گا. ناظرین, پہلا فرض مکمل ہوا. اور دوسرا فرض ہے کہ دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا. دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر جو ہے کوتاہیاں کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب بازو دھوتے ہیں تو دونوں چلوؤں میں پانی لیتے ہیں تو اس پانی کو اس طرح بہاتے ہیں, سامنے تو پانی بہہ جاتا ہے اور جو ہے پچھلی سائڈ جو ہے یہ خشک رہ جاتی ہے. اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ دونوں چلوؤں میں پانی لے کر اس طرح بہا لیا 3 مرتبہ. بہانے کے بعد سامنے تو پانی بہہ جاتا ہے لیکن یہ پچھلی سائڈ یہ خشک رہ جاتی ہے. اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں, بعد میں اس طرح مسح کر لیتے ہیں. مسح کرنے سے ناظرین وضو نہیں ہوگا. دھونا اور چیز ہے, مسح اور چیز ہے. دھونا کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے یہ دھونا ہے. اور مسح انسان ہاتھ تر کر کے یوں مسح کر لے یہ مسح ہے. اور دھونا کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے یہ دھونا ہے. اسی طرح ناظرین, جس وقت ہم نے سب سے پہلے جب ہاتھ دھونے ہیں, بازو دھونا ہے, دایاں بازو دھونا ہے. دایاں بازو اس طرح دھونا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جو ٹوٹی کھولے, ٹوٹی یہاں سے پانی بہانا شروع کرے, پانی بہاتا ہوا اس طرح واپس آئے اور ہاتھ کو سیدھا کر لے اور پانی بہاتا ہوا واپس لے کر آئے. 2 مرتبہ ہو گیا. اور تیسری مرتبہ ایسے ہاتھ کو تھوڑا سا اور ٹیڑھا کر لے اور یہاں سے پانی بہاتا ہوا ہاتھ سے ملتا ہوا اس طرح لے آئے. تو اس طرح جو ہے آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا فرض جو ہے اچھی طرح پورا ہو جائے گا, کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی. ناظرین, اسی طرح ہم نے بایاں بازو بھی دھونا ہے. 2 فرض ہمارے مکمل ہو گئے. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کے حصے کا مسح کرنا. چوتھائی سر کے حصے کا مسح کرنا. اور مسح جو ہے چوتھائی حصے کا اس طرح کریں کہ اگر انسان ایک ہاتھ کو تر کر لے, تر کر کے جو ہے ایک حصے پر, سر کے ایک حصے پر یوں پھیر لے تو مسح ادا ہو جائے گا, مسح ہو جائے گا, چوتھائی سر کے حصے کا مسح ہوگا. ناظرین, یہاں پر میں آپ کو سنت طریقہ بھی بتاتا جاؤں کہ سنت طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کیا. ناظرین, اسی طرح جو ہے سنت طریقہ ہم یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے, ٹوٹی کو بند کر دے. جب ٹوٹی کو بند کر دے گا تو جو ہے پانی کا اسراف نہیں ہوگا, پانی ضائع نہیں ہوگا. اگر ٹوٹی چلتی رہی اس مسح میں سنت طریقے سے مسح کرتا رہا, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اگر ٹوٹی چلتی رہی تو پانی کا اسراف ہوگا, پانی ضائع ہوگا. اس لیے ناظرین, ٹوٹی کو بند کر دینا ہے. دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لینا ہے اور چلو سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو تر کر لینا ہے. دونوں ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد 3 انگلیوں کو ملا لینا ہے. ملانے کے بعد شہادت کی انگلی کو علیحدہ کر لینا ہے, اس انگوٹھے کو بھی علیحدہ کر لینا ہے. جس وقت شہادت کی انگلی اور انگوٹھا علیحدہ ہو گیا تو 3 انگلیاں ان کو ملا لینا ہے. تو بالوں کی جڑ, جہاں سے بالوں کی جڑ شروع ہوتی ہے وہاں سے ان 3 انگلیوں کو پیٹ لگانا ہے اور آخر تک لے جانا ہے. تو واپسی گدی تک لے جانا ہے. واپسی پر آنا ہے تو یہ جو آپ کی ہتھیلیاں ہیں وہ ان کو واپس اس طرح مس کرتے ہوئے واپسی پر لے آنا ہے. اور اسی طرح شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے. شہادت کی انگلی کو کان کے اندر لائنیں ہیں اس کا اچھی طرح مسح کرنا ہے. اور جو ہے انگوٹھا ہے اسے کانوں کے پیچھے سے اچھی طرح مسح کرنا ہے. یہ سنت طریقہ جو ہے مسح کرنے کا. آخر میں یہ
بازو کا ہاتھ کا جو پچھلا حصہ یہ رہ جائے گا، اس سے گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا، گدی کا مسح کرنا ہے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ ناظرین 3 فرض مکمل ہوئے۔ چوتھا فرض ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کی انگلیاں اس طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ پانی اندر نہیں پہنچتا تو پھر وہاں پر پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اگر پانی پہنچ جائے تو پھر انگلیوں کو خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اب انسان طریقہ کار یہ ہے دھونے کا کہ انسان ٹوٹی چلائے، سب سے پہلے یہ پاؤں ہے اس طرح پانی کو بہا لے اچھی طرح۔ تو بعض لوگ اس طرح بہا لیتے ہیں، نیچے سے مسح کر لیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، نیچے سے مسح ہوگا، اوپر سے دھونا ہو جائے گا۔ ناظرین یہ طریقہ کار یہ ہے کہ پانی کو اوپر بہائے پر پاؤں کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لے تاکہ جو ہے اندر کی سائڈ پر بھی پانی اچھی طرح سے بہہ جائے۔ اسی طرح بایاں پاؤں دھونا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ وضو کی سنتیں بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔